ایمان کی جان کیا ہے؟ ایمان کی جان، اسلام کی جان ایمان ہے۔ ایمان، اسلام شریعت ہے، سارا دین ہے، سنت و شریعت ہے، اسلام ہے یہ، ایمان نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی محبت اس درجے میں کہ ہر ایک نسبت کی محبت پر غالب میرے آقا کی محبت ہو جائے، اپنی سانسوں سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی آل اولاد سے، اپنی خواہشوں سے اور اپنی چاہتوں سے زیادہ محبت میرے آقا کے ساتھ ہو جائے، یہ ایمان ہے۔ پھر ایمان کی جان بھی کیا ہے؟ اسلام کی جان تو ایمان ہے، ایمان کی بھی جان کیا ہے؟ ایمان کی جان تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرہ پاک کیا ہے؟ ایمان کی جان، ذات مصطفیٰ ایمان کی جان ہے۔ اس لیے کہنے والوں نے کہا کہ قرآن سے پوچھا، کائنات سے پوچھا کہ تیری جان کیا ہے، تو کائنات نے کہا کہ ہماری جان قرآن ہے۔ قرآن سے پوچھا کہ بتا تیری جان کیا ہے، تو قرآن نے کہا کہ میری جان محمد مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ تو اسلام سے پوچھو کہ تمہاری جان کیا ہے اسلام میاں، تو کہے گا کہ صرف محمد رسول اللہ کی تابعداری ہے اسلام کی جان کی۔ اب ایمان پر آ گئے اور ٹوٹ کر میرے آقا سے محبت پیدا ہوگی، تو اب اس مومن میاں سے پوچھو کہ ایمان تیری جان کیا ہے، تو ایمان اپنی جان جو بیان کرے گا وہ نعرہ پاک مصطفیٰ ہے۔ اور یہ حق صوفیہ کا دیا ہوا یا صحابہ کا دیا ہوا، پنجتن پاک کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات کی تخلیق کا نظام ہی یہ ہے۔ ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ۔ یہ بہت اندھوکناک مسئلہ ہے کہ مسلمان اپنی آخرت کے لیے تو میرے آقا کا کلمہ پڑھے، اور بہت اندھوکناک مسئلہ ہے کہ اپنی جنت و جہنم کے لیے تو خدا کو راضی کرنے کے لیے شریعت کا سہارا لے۔ قرآن میں یہ ہے اور حدیث میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے اور حدیث میں یہ ہے۔ قرآن و حدیث تو ذات مصطفیٰ کے تعارف کے لیے ہے کہ تم نہیں جانتے ہو، لیکن میں تم کو یہ بتا رہا ہوں قرآن مجید کے ذریعے سے کہ میرے پاس میرے محبوب کی عظمت کیا ہے اور میرے محبوب کی ذات کیا ہے۔ اس کی پہچاننے کے لیے خدا نے قرآن پاک کو نازل کیا اور کائنات کو وجود میں لایا۔ کائنات کی جان قرآن ہے تو قرآن کی جان ایمان ہے۔ قرآن کی جان اگر پوچھو تو ذات مصطفیٰ ہوگی۔ اسی اعتبار سے ایمان کی بجات بھی کیا ہے؟ اب یہاں پر تصورات کی دنیا میں یہ سمجھ لیجیے کہ جیسے اسلام مجسم کی صورت میں، اسلام بھائی تمہاری جان کیا ہے، تو کہنا کہ نہیں جان نہیں ہے، تو پھر میں اسلام بھی نہیں، تو میری جان ایمان ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ کہ ٹوٹ کر اپنے محبوب سے محبت کرنا، یہ ایمان ہے۔ اب ایمان کا ایک وجود تصور کر لو۔ اب ایمان سے پوچھے کہ ایمان بھائی اب تم یہ بتاؤ کہ تمہاری جان کیا ہے، کہ جس کے اوپر تم بھی باقی رہتے ہو، تو پھر ایمان کیا کہے گا؟ نعرہ پاک مصطفیٰ میرے آقا کی ذات۔ اس سے ایمان کا وجود، اس سے اسلام کا وجود۔ اگر ایمان نہ ہو تو اسلام کام کا نہیں، اسلام اگر ہو ایمان اگر نہ ہو تو وہ اسلام کام کا نہیں ہوگا، اوپر مار دیا جائے گا۔ تو اس لیے کائنات کی جان، کائنات کی جان ذات مصطفیٰ۔ اللہ اسی وقت تک اس کائنات کو باقی رکھے گا، بنایا بھی ہے اپنے محبوب کے لیے، میرے آقا کے لیے، باقی بھی رکھ رہا ہے میرے آقا کی وجہ سے، ورنہ خدا کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کھیل دیکھنے کے لیے تھوڑی رکھا ہے اللہ تعالیٰ، وہ اپنے محبوب کے لیے رکھا ہے۔ جب تک ان کی مرضی ہوگی، دنیا کو ختم اللہ تبارک تعالیٰ خالق اللہ ہے، لیکن ختم میرے محبوب کی مرضی کے بغیر نہیں کرے گا۔ اللہ اپنا آرڈر نہیں چلا گیا،
بلکہ میرے محبوب تمہارے لیے میں نے کائنات کو بنایا ہے. اگر اب تمہاری منشا ہو کہ کائنات کو ختم کر دوں، میرے آقا اگر اس پر آمادہ ہو جائیں گے نا، خدا کی قسم 1 سیکنڈ کا کروڑا حصہ بھی نہیں لگے گا. تو کائنات کی بقا صرف میرے آقا کی ذات پر، کائنات کی روح میرے آقا کی ذات ہے. یہ اسلام کو پہچانے، رمضان کو پہچانے، نماز کو پہچانے، قرآن کو پہچانے، شریعت کو پہچانے اور اسی پر نخرے کرنا شروع کرے. لیکن جانوں کی جان ذات مصطفیٰ جو ہے، اگر اس کو نہ پہچانا تو نہ حقیقت میں اس نے اسلام کو پہچانا، نہ ایمان کو پہچانا، نہ شریعت کو پہچانا، نہ اس نے رب کو پہچانا. رب کو بھی نہیں پہچانا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا کیا ہے؟ اللہ کی چاہت ہی یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کو پجوائے. کیا کروائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ٹینشن نہیں ہے کہ اپنی عبادت اگر نہیں کرے تو پھر اپنا بڑا پن کیسے رہے گا. اس کو ضرورت نہیں ہے، بڑا ہے وہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا کیا ہے؟ چاہتا صرف یہ ہے کہ میں جن کو چاہتا ہوں ان کی چاہت کے نظارے دنیا میں نظر آئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہے. اسلام پر چلو تو جہنم میں بچیں گے، جنت میں جائیں گے، یہ تمہارا مقصد ہے. لیکن رب سے پوچھو کہ رب یہ عبادتوں کا مقصد تو کیا رکھا ہے، تو رب یہ کہے گا کہ میرے مصطفیٰ کی محبت کا اظہار. تو دین کی جان شریعت، اسلام کی جان ایمان، اور ایمان کی جان ذات مصطفیٰ ہے. اس لیے کہ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو رکھ دیا. یہ ساری کائنات کے لیے رحمت جو بنایا وہ میرے آقا کی ذات ہے. اور رحمت کا مطلب کہ کسی بھی مخلوق کو 18,000 عالموں کے اندر میں ایک درخت کا پتا اگر پیلا پڑ رہا ہے تو اس کی بقا کے لیے رحمت اگر وہ کہیں سے ہوگی تو وہ میرے آقا کی ذات کے ذریعے سے ہوگی. کیونکہ رحمت کی تقسیم کرنے کے مقام پر رب نے خود اپنے کو بھی نہیں رکھا، نہ کسی فرشتے کو رکھا ہے، بلکہ وہاں پر تو رحمت کی تقسیم کے لیے کل کا کل اختیار میرے مصطفیٰ کی ذات کو دے دیا. آپ رحمت للعالمین ہیں. رحمت للعالمین کائنات کی روح اور کائنات کی جان ہے. اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اور صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے، حتیٰ کہ تمہارے سانسوں کے اندر جو جراثیم ہے نا، ان جراثیم کے لیے بھی رحمت میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. سمندروں میں رہنے والی مچھلیوں کے لیے، ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کے لیے، اور تمہارے جسموں میں پلنے والے جراثیموں کے لیے، اور تمہارے جسم کے رونگٹے کے لیے اس کی بقا اور اس کی بہار اگر ہے تو ذات مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. کتنا بڑا دھوکہ ہوگا کہ رب کو تو یاد رکھے لیکن جن کو رحمت بنا دیا ان کو بھول جائے. اس لیے کہنے والوں نے کہا کہ جن کا کھاتے ہیں ہم ان کا گاتے ہیں. جن کا کھاتے ہیں یہ وفاداری کا ثبوت ہے. سب کچھ ایک ایک سانس اور ایک ایک ذرہ تو لے نارن پاک مصطفیٰ سے ملے ان سے اور ان کو بھول جائے. کتنا بڑا کفر ہے، کتنا بڑا کفر ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے پیدا کرنے کا حق جتا کر کہا کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، اللہ کا حق ادا ہو جائے گا. زکوٰۃ دے دو، اللہ کا حق ادا ہو جائے گا. رمضان کے روزے رکھ لو، اللہ کا حق ادا ہو جائے گا. شریعت پر چل لو، اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہوگا. کہ یا رسول اللہ، کوئی ہے ایسا جو آپ کا بھی حق ادا کر سکے؟ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کا حق کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا. کیوں؟ ایک ایک سانس جن کا صدقہ ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جن کا صدقہ ہے، ان کا حق یہ کیسے ادا کرے گا؟ اور یہ رب کی منشا ہے. ان کے حق کی وفاداری کا ثبوت یہ ہے کہ ایک ایک سانس ہماری آقا کی طرف ہے، آقا کے استحضار کے ساتھ میں. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ میرے محبوب آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے، ان سے ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ میں تمہارے جانوں سے زیادہ قریب ہوں. میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں.
خدا کی قسم میرے آقا کا تو یہ حق ہے کہ ایک ایک سانس سے میرے آقا کا شکر ادا کرے. ایک ایک سانس میں کوئی ٹھنڈی ہوا بھی آ جائے تو رخ کدھر جانا چاہیے؟ میرے آقا کی نظر کی طرف جانا چاہیے کہ میرے آقا کے صدقے میں ٹھنڈی ہوا ملی. اچھا خوشبو عطر کا ملا ہے تو رخ کدھر جانا چاہیے؟ مومن کی زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ اس خوشبو کی اچھی بو کو بھی محسوس کرے تو نعرہ پاک مصطفیٰ یاد آئے، اس کو ذات مصطفیٰ یاد آئے. دھیان اور تصورات کے اندر میں جب یہ مومن کمالات پر پہنچتا ہے، یہ عارفین اور عاشقین کا مزاج ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ رب کو بھول جاتے ہیں، صرف یاد مصطفیٰ کی ہوتی ہے اور منشا ہوتا ہے رب کا. کیوں رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے تو خود غرض بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے، یزیدی بھی ہوں گے، لیکن تو جہاں کے مالک میرے آقا کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی پیور سر سبیل اور جامع کوثر سے زیادہ پاک اس طرح سے دنیا میں رکھا ہے کہ میرے آقا کی محبت کے اندر میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی. یہ راز ہر کرنا پڑنے والے مومن کا اور میرے مصطفیٰ کا معاملہ ہوتا ہے. اس میں نہ بیوی کا دخل، نہ اولاد کا دخل، نہ ماں باپ کا دخل، نہ بیوی بچوں کا دخل، نہ پیر کا دخل، نہ مرید کا دخل، کسی اور کا دخل ہے نہیں. یہ ایک رشتہ ایسا ہے کہ اگر سچے دل کے ساتھ میرے آقا کا سچا یہ عاشق اگر بن جائے تو یہ اتنا پاک رشتہ ہوگا کہ یہ ہوگا اور آقا کی ذات ہوگی. عشق کا ایک رشتہ میرے آقا کی ذات کا وہ ہے کہ جس میں صحیح رشتہ اگر قائم ہو جاتا ہے تو یہاں سے غلط چیز سپلائی نہیں ہوتی. گڑبڑ جو ہوتی ہے، خطرات جو پیدا ہوتے ہیں، مکسنگ جو ہوتی ہے نا، وہ شریعت کے نظاموں کے اندر میں ہوتی ہے، عمل میں ہوتی ہے، عبادتوں کے اندر میں ہوتی ہے، ذکر میں ہوتی ہے. انانیت، تکبر، کبر، یہ سب یہ مکسنگ ہو سکتی ہے. لیکن عشق مصطفیٰ اگر اس رخ کو قائم کر لے، میرے آقا کی امت میں سے کوئی سپاہی اپنے سوجانوں سے قربان ہو کر آقا کے ساتھ سچا عشق اگر اس راستے کو اور اس رخ کو اگر حاصل کر لے تو ساری خطرات سے وہ پاک ہو جائے گا. سارے خطرات سے وہ پاک ہو جائے گا. وہاں پر کوئی مکسنگ نہیں. عشق کا راستہ بڑا محفوظ و معمون راستہ ہے. عشق کا راستہ محفوظ و معمون راستہ ہے. اور عشق کا راستہ، عشق مصطفیٰ کا راستہ، یہ بندوں کی کوششوں پر بندوں کو ملنے والا راستہ نہیں ہے. یہ کتابوں سے ملنے والا راستہ نہیں ہے. یہ مجاہدوں سے، یہ تقریروں سے، یہ تحریروں سے، یہ ذکر کے ذریعے سے ملنے والا راستہ نہیں ہے. یہ تو راستہ ان کو ملے گا جن کو میرے مصطفیٰ چاہیں گے. جن کو ملے گا میرے مصطفیٰ کے عشق کا راستہ تو صرف ان کو ملے گا کہ بندے کی اپنی کوشش بے دام کا بندہ بن کر میرے مصطفیٰ کا دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیرے میں، تنہائیوں کے اندر میں، مجموعوں کے اندر میں اس کا دل تو مدینے کی چوکھٹ سے اٹک جائے اور ہر ذرے ذرے پر نظر ڈالے تو اس کو صرف دیدار مصطفیٰ کی تمنا ہو. اس کی سانسیں اگر آ رہی ہو، جا رہی ہو تو اس میں بھی صرف ذات مصطفیٰ ہی کا استحضار ہو جائے. جب اس کی یہ بندہ کوشش کرتا ہے اور اس کا یہ عشق مدینے کی چوکھٹ تک پہنچتا ہے اور جب میرے آقا پھر اس کو قبول فرما لیتے ہیں. اس لیے عشق کی جو ڈگری ملتی ہے نا، عشق مصطفیٰ کی ڈگری جو ملتی ہے نا، وہ پیر کی طرف سے یا دارالعلوم کے اندر ملنے والی ڈگری نہیں ہے، یا مریدوں نے مل کر پیر کو دے دیا، یہ ڈگری نہیں ہے. یہ راس مدینے کی چوکھٹ سے دو جہاں کے مالک کہ یہ کہتا رہے، بلکتا رہے. ایک معصوم بچہ جس طرح سے ماں کے بچھڑنے پر ماں کو پانے کی تمنا میں ہچکیاں لیتا ہے اور کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگتا جب تک کہ ماں نہ مل جائے، ایسے ہی وہ عشق معصوم قلب کے ساتھ میں، یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں،
میں نہ عمل کے قابل ہوں، نہ میرا علم ہے، نہ میرے اندر میں ہمت ہے، نہ میرے اندر طاقت ہے، نہ میں نعتیں پڑھ سکتا ہوں، نہ میں درود و سلام پڑھ سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو عبادت اور عمل کے بھی قابل نہیں سمجھتا، لیکن یا رسول اللہ جیسا بھی ہوں میں تو آپ کا نام لیوا ہوں۔ جب بلکنا آ جائے گا، رونا آ جائے گا، اور اندر کے اندر میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا، اور اس کے اندر کی بے چینی اور بے قراری راتوں میں اٹھ کر میرے مصطفیٰ کی محبت میں رلانا شروع کرے گی، قریب کے دوست احباب سے بھی بات کرے گا تو سیدھا ادھر ادھر سے گھیر گھار کر لائے گا، میرے آقا کی محبت کے تذکروں میں اس کا جی لگے گا، ایران اور تران کے تذکروں سے وہ بیزار ہو جائے گا، کاروبار اور بزنس اچھے برے کے تذکروں سے وہ نکل جائے گا، بلکہ سننا بھی یہی پسند کرے گا کہ کچھ میرے آقا کی بات کہو، سنانا بھی وہی پسند کرے گا۔ میرے بچوں بہت دور ہے ناظرین، دھوکے میں ہیں، ہماری سانسیں آقا کے حوالے نہیں ہوئی، ہماری چاہتیں بھی آقا کے حوالے نہیں ہوئی، دعوے ہمارے پاس میں ہیں لیکن دلیل اگر رب پوچھ لینا تو ڈبار ہو جائیں گے، ڈبار، بلکہ رب نے خود رحمت بنا کر رحمت العالمین بنا دیا، تو پھر اگر پوری زندگی میرے مصطفیٰ کی رحمت کی نسبت کی وجہ سے یا رسول اللہ ہی اگر کرتا رہے، پوری زندگی میں یا اللہ ایک مرتبہ بھی نہ کہے، خدا کی قسم وہ کامیاب ہو جائے گا، خدا ناراض نہیں ہوگا اس سے، کیوں کہ یا رسول اللہ میں اللہ ہے، اللہ میں رسول اللہ نہیں ہے، خدا کا فارمولہ ہی نہیں ہے یہ، سمجھ میں؟ لیکن یہ مشکل کس کے لیے ہو جاتا ہے؟ کون نہیں کہہ سکتا یا رسول اللہ، اور کن کو یہ ایمان نہیں ملتا؟ یہ ایمان اور یہ عشق اللہ نہیں دیتا کسی بندے کو، اللہ تو اسلام دیا ہے، اللہ اسلام دیا ہے، قرآن دیا ہے، راستہ بتایا ہے کہ تم میرے محبوب سے ٹوٹ کر محبت کرو، جاؤ میرے محبوب کی چوکھٹ پر، سانسوں میں انہیں بساؤ، یادوں میں انہیں بساؤ، محبت ان سے کرو، التجا ان سے کرو، دنیا بھی ان سے لو، دین بھی ان سے لو، ایمان بھی ان سے لو، اسلام بھی ان سے لو، میں نے پیدا کیا ہے لیکن اپنے محبوب کو رحمت العالمین بنا دیا ہوں، اب جاؤ تم میرے محبوب کے پاس میں تم کو دیکھ کر خوش ہوں گا کہ ہاں میرا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ محبوب کے پاس میں ساری مخلوق جائے، رب کا مطالبہ ہے، رب کا مطالبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے بندوں کے ساتھ میں، بندوں کے لیے یہی حکمت ہے کہ سب کچھ کا سب کچھ لا کر نالے پاک مصطفیٰ میں رکھ دیا، اور بہت ذمہ داری کے ساتھ بہت بڑی بات میں نے عرض کر دیا، کوئی عشق مصطفیٰ میں کبھی رب کو یاد نہ کرے، رب اس سے راضی ہو جائے گا، رب ناراض نہیں ہوگا، لیکن کوئی رب کی یاد کے چکر میں میرے مصطفیٰ سے غافل ہو جائے، رب اس کو اپنی یاد کو قبول نہیں کرے گا، مردود کر دے گا اس کو، کیونکہ رب کا مقصود ہی نہیں ہے، وہ رب کا مقصود ہی نہیں ہے، مقصود رب کا یہ ہے، رب کا مقصود تو پورا کرنا ہے، رب کا مقصود اپنے محبوب کی محبت کا اظہار ہے، اللہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی محبت کے گیت گائے جائیں، میرے محبوب سے ٹوٹ کر محبت کی جائے۔ اس لیے عارفین کیا کہتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جب قبولیت کا مقام ملتا ہے تو یا اللہ تیری محبت دے، تیری اطاعت کی توفیق دے، تیرے منشا کو عمل کرنے کی توفیق دے، یہ دعا نہیں ہوتی۔ پھر مانگو جو مانگنے کے لیے، جو مانگیں گے میں دینے کو تیار ہوں، تو پکی بات کی، جب سودا پکا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو کیا مانگتے ہیں؟ تو جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت عطا فرما دی۔ تو پھر اللہ کیا کہتا ہے ان کو؟ میرے محبوب کی محبت کو میں نہیں دے سکتا، بھیج سکتا ہوں، وہاں پر جاؤ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ یہاں نہیں ملے گا تم کو، وہیں پر جاؤ چوکھٹ مصطفیٰ پر، مدینے کی چوکھٹ پر۔ کیوں؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یری، کا مطلب یہ ہے کہ میں بھیجوں گا میرے محبوب، میری طرف سے بھیجے جانے کے بعد میں بھی آپ اپنا عشق ان کو دے نہ دے وہ آپ کی مرضی، اگر آپ نہ دیں تو میں آپ کو یہ بھی سوال نہیں کروں گا کہ تم نے میں بھیجنے کے بعد میں تم کیوں نہیں دیے، بلکہ میرے آقا کی عشق کی دولت صرف چوکھٹ مدینہ سے میرے مصطفیٰ کی مرضی پر ملتی ہے، اس کی ملتی ہے۔
میرے آقا کی عشق کی دولت، اور کن کو دیتے ہیں میرے مصطفیٰ؟ ہر کس و ناقص کو نہیں دیتے۔ اسلام مل جائے گا، اعمال مل جائیں گے، دین و شریعت مل جائے گی، دیا ہے، لیکن اب میرے آقا کی ذات اپنا عشق اپنے سچے طالب کو اور اپنے سچے چاہنے والے کو عطا کرتے ہیں۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ رنگ اپنے پر چڑھانا پڑتا ہے، وہ رنگ اپنے پر چڑھانا پڑتا ہے، اختیار کرنا پڑتا ہے، قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ اپنے محبوب کی محبت کے معاملے میں کسی کی رعایت کا کوئی سوال نہیں، بلکہ عاشقین کی ابتدا کی مجلس سے یہ بالجبر میرے آقا کی محبت کے اظہار کرتے رہتے ہیں۔ ان کے اوپر رنگ جب میرے مصطفیٰ کے عشق کا چڑھتا ہے تو اس کی علامتیں کیا ہوتی ہے؟ وہ تو مکاری ہوگی، چھپے چھپا رہے تو، بلکہ اس کی پہچان یہ ہوتی کہ بات کرے گا بھی، وہ بات کرتے کرتے میرے آقا کے تذکرے شروع ہو جائے گی، سننا بھی وہی چاہے گا کہ کوئی ہو کہ میرے آقا کے تذکرے شروع کر دے، بولے گا بھی تو بولنے کے اندر میں دو بات ادھر ادھر کی کرا تو پھر آخری مدے پر پہنچے گا میرے آقا کی محبت اور عشق کی بات، اور عشق مصطفیٰ کی وہ میراث جن کو میرے مصطفیٰ خود راست عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک بنا دیا ہے میرے مصطفیٰ کو کہ میرے محبوب تمہارا عشق اور تمہاری محبت تم جن کو چاہیں گے انہی کو ملے گی، میرا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہوگا۔ میں نے قرآن دے دیا، انسانوں کو اسلام دے دیا، لیکن میرے محبوب آپ کی محبت تو آپ جن کو چاہیں گے ان کو عطا کریں گے، اور جن کو بارگاہ مصطفیٰ سے اپنی محبت میرے مصطفیٰ اگر عطا فرما دیں، کن کو عطا فرمائیں گے؟ ڈھونگیوں کو نہیں، نقالوں کو نہیں، کسر کھوٹ والوں کو نہیں، بلکہ جن کی سانسوں میں آقا کی یاد آ جائے، جو ہر رخ کے اوپر صرف آقا کے شکر گزار بندے مصطفیٰ بن جائے، جب ان کا دل، ان کی چاہتیں، ان کی خواہشات، ان کی سوچ و فکر صرف اور صرف میرے آقا کی عظمت اور تعظیم اور محبت بن جائے، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ کہ بس آقا کی یاد میں جب عشق کے راستے پر یہ چلیں گے تو پھر نوازش راست میرے مصطفیٰ کی طرف سے ہوگی، اور یہ قانون صرف میرے آقا کے ظاہر ہونے کے بعد میں نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے بھی یہ قانون ہے کہ میرے مصطفیٰ ہی کے نالے پاک سے جن کو میرے مصطفیٰ چاہتے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ کا ذرہ برابر کا کروڑواں حصہ بھی جن کو عطا کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ کے راز نظروں میں ہوتے ہیں۔ مسلمان پوری دنیا میں ہوں گے، ایمان والے ہوں گے دنیا میں، لیکن عاشقین میرے آقا کی جن کو میرے آقا اپنا بنا لے، وہ چاہے کروڑوں میل دور کیوں نہ ہو، لیکن ہمیشہ میرے آقا کی نظروں میں ہوں گے وہ، اور ان کی پہچان کیا ہوگی؟ مکاری نہیں ہوگی، ہار اٹھانا نہیں ہوگا، ڈھال ڈھالنا نہیں ہوگا، کوئی غرض ان کی نہیں ہوگی، بلکہ بے غرض کے بندے میرے مصطفیٰ کے وہ بن جائیں گے۔ اسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ کو رحمت بنایا گیا ہے، تو دنیا میں ایک راحت کی سانس بھی اس کو ملے گی، ایک راحت کی سانس بھی، کوئی کام اس کا اگر اس کی مرضی کے مطابق بھی ہو گیا، میرے پیسے سے ہوا نا، میرا میری قابلیت سے ہوا، میرے چاہنے سے ہوا نا، میرے کر رہے، یہ نہیں، بلکہ راست وہ جائے گا اپنے آقا کے قدموں پر کہ میرے مصطفیٰ کے نام پاک کے صدقے میں ہوا ہے۔ ایک ہوا کا جھونکا بھی اگر ٹھنڈا سا آ جائے، یہ تو 8 دن بارش ہونے والی بلکہ انگریزاں وہ کرے، سائنسدان اس واسطے ہوا کے جھونکے آ رہے، ٹھنڈ نہیں، فوراً وہ جائے گا اپنے آقا کے نعرے پاک پر کہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھی میرے آقا کا صدقہ ہے، بہت دور ہے بھی منزل۔ جب یہ عشق کے راستے پر اپنی بے خودی کے ساتھ ہم چلنا شروع کر دے، ہر معاملے کے اندر میرے آقا کے قدموں کا استحضار ہمارے اندر پیدا ہو جائے، جارے کار نہیں ہے اس کے علاوہ، یہ صرف بیانوں کی تقریروں کی جذبات کی یا مسلک اور جماعتوں کی بات نہیں ہے، میرے آقا کی محبت یہ تو ایک ایمان کا سودا ہے، شرط ہے اول، شرط ہے اول، اور جو عشق کے راستے سے بارگاہ مصطفیٰ کا سچا طالب بن جاتا ہے تو پھر میرے آقا کی نظروں میں اس کا عشق اس قابل بن جاتا ہے کہ میرے آقا اس کو خیرات دینے پر آ جاتے ہیں، نوازنے پر آ جاتے ہیں۔
تو پھر حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو بہت دور رکھا، قریب نہیں آنے دیا، سامنے نہیں آنے دیا، لیکن کیسے نوازا؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی نوازشوں کی بنیاد زیادہ عبادتیں، زیادہ درود پاک کا پڑھنا یا عبادتوں میں نمازوں کا پڑھنا، رمضان کا اہتمام، یہ سب کچھ بھی ہے راستے پر لگانے کے لیے، لیکن منزل نارے پاک مصطفیٰ وہاں پر یہ چیز پیدا ہو گئی تھی کہ سب تو سب اعمال کے اور اسلام کی چکروں میں ہے، لیکن یہ دیوانہ ہے کہ آنکھ بند کرتا ہے تو رسول اللہ کو یاد کرتا ہے، سانس لیتا ہے تو انہی کے شکر میں ان کے نعرے پاک مصطفیٰ کے استدار میں رہتا ہے۔ جب ایسا سچا عاشق اپنے عشق کے راستے پر چلا تو پھر دو جہاں کے مالک نے کیسے نوازا کہ صحابہ تعجب کر رہے ہیں، صحابہ کو تعجب کیا، یہ منزل تمہیں کیسے حاصل ہو گئی؟ رات و دن جو رہنے والے ہیں لیکن وہ سوال کر رہے ہیں، کیا تم نے میرے آقا کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے سید کائنات کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے سید کائنات کے وہ علم کو حاصل کیا ہے؟ یہ کون سی نوازشیں تھی؟ یہ عشق کے راستے کے چلنے والے سپاہیوں کی تھی۔ اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ان کمالات کا اظہار میرے مصطفیٰ نے اپنے زبان مبارک سے فرمایا، اس کی وجہ اسلام اور اسلام کی ظاہری اعمال اور سنت و شریعت پر چلنا نہیں تھا، بلکہ وہ ٹوٹ کر اپنی سانسوں میں میرے مصطفیٰ کے استحضار کو بسا لینا اور عشق کے راستے پر چلنے پر یہ دولت اس طرح سے عطا کی گئی کہ میرے آقا اپنے عاشقین کو کتنا نوازتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جن کو میرے مصطفیٰ نے اپنا بنایا تھا اور جن کو میرے مصطفیٰ کا عشق اس درجے پر حاصل تھا جو صحابہ کو حاصل تھا، وہ مسجد نبی کے درمیان آتے کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے تھے، الصلاۃ والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے تھے۔ اللہ مسجد میں آنے والوں کو جن کو قبول نہیں کرتا ان کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازہ بند ہونے کی علامت یہ ہے کہ اپنے محبوب کی محبت ان سے چھین لیتا ہے۔ اب یہ مصطفیٰ کو پکارے تو رحمت کے دروازے کھلیں گے، اب وہاں پر اللہ چاہ رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کو پکارے اور یہ پکار رہا ہے اللہ کو، رحمت کے دروازے کھلیں گے، دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ کہے گا کہ اتنا عشق نہیں کرنا، یا رسول اللہ نہیں کہنا، تو مسلمان ہے یا رسول اللہ نہ کہے، تو مومن ہے۔ اسلام کا مل جانا یہ دروازہ ہے اور میرے مصطفیٰ کے نعرہ پاک کا ملنا یہ منزل ہے، اور جن کو یہ منزل ملی تھی وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد میں داخل ہوتے، مواہب الدنیا، در مختار، جو فقہ کی کتابیں فقہ حنفی کی، اس میں یہ چیزیں موجود ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پہنچتے مسجد کے دروازے میں تو وہاں پر صلاۃ السلام پڑھتے تھے، درود پاک پڑھتے تھے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پڑھتے تھے۔ ہمارے جانوں کی جان ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، تو جان کو دور کرنا خودکشی کرنا ہے نہیں۔ آج مسلمان میرے آقا کو فاصلوں پر دور کرنے کی چکر میں حرام موت پر رہا ہے، بغیر ایمان کے جا رہا ہے دنیا سے۔ امت کا 70-72% طبقہ چکروں میں آ گیا ہے، گمراہیتوں میں چلا گیا ہے، اور آقا سے میرے آقا کے ساتھ میں رشتے کو ختم کر دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اصل ایمان کی جان ذات مصطفیٰ ہے، اور وہ بھی میرے آقا کی ذات کو رحمت للعالمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، تو 18,000 عالموں کے لیے بھی آپ رحمت ہے، اور 18,000 عالموں کی ہر مخلوق کے لیے اور مخلوق کی ہر شے کے لیے میرے آقا کی ذات رحمت للعالمین ہے۔ تو پھر ہم کو استحضار خدا سے زیادہ استحضار مصطفیٰ ضروری نہیں ہے؟ استحضار خدا سے زیادہ استحضار مصطفیٰ ضروری نہیں ہے؟ جب استحضار مصطفیٰ ہوگا تو اس کے اطراف میں تو صرف یاد مصطفیٰ ہوگی نا، اپنی سوچ و فکر پر غالب رہے۔ تو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا، فضائل درود شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ بعض لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں، میں خود سنتا ہوں، اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جب درود و سلام پڑھتے ہیں تو فرشتوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ وہ پرائے ہیں، یہ اپنے ہیں، اپنوں کا میں خود سنتا ہوں،
جو میرے آقا سے قریب ہونا نہ چاہے میرے آقا بھی پھر اس کو دوری رکھیں گے فاصلے پر، مسلمانوں میں رکھیں گے، مومن نہیں بنائیں گے اس کو۔ اور جو میرے آقا کے عشق میں میرے مصطفیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ کر ان کی محبت میں سرشار ہو کر رات کے اندھیروں دن کے اجالوں میں اپنی گفتگو میں اپنی سوچ و فکر میں جو میرے آقا کی محبت اور عشق کو لیے وہ اپنی زندگی گزارے، ایک ایک سانس میرے مصطفیٰ کے نام پر ہو جائے، تو پھر ان کی زندگی کا لطف کچھ اور ایسا ہوگا کہ روبروئے یار ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ روبروئے یار ہوں گے۔ یہ تو ہمارا وہ رشتہ ہے کہ جو ہماری سانسوں کے ساتھ میں جڑا ہوا ہو، ہماری آسوں کے ساتھ میں جڑا ہوا ہو اور ہماری چاہتوں کے ساتھ میں جڑا ہوا ہو۔ یہ ہے اصل میں عشق کا رشتہ۔ اور جن کو یہ چیز نصیب ہو جاتی ہے پھر میرے آقا اپنے سے ان کو دور نہیں رکھتے بلکہ ان کو اپنے سے ایسے قریب کر لیتے ہیں کہ وہ حاضر باش اپنی نظروں میں میرے مصطفیٰ کو رکھتے ہیں، اور ان کی نوازشوں کا عالم کیا ہوگا، اور ان کو پھر میرے مصطفیٰ کس طرح سے نواز دیں گے اور کیسی ان کے لیے رحمتوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ پھر ان کی رحمتوں کے دروازے کے کھلنے کا عالم یہ ہوگا کہ رحمت کے دروازے پر پہنچ جائے تو پھر دنیا کا سوال ہی زبان پر نہیں آئے گا، سوال بھی آئے گا تو میرے آقا کی محبت کا سوال آئے گا۔ رب سے بھی کچھ مانگے گا تو تیرے محبوب کی محبت ادا کر کے مانگے گا۔ جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اپنے عشق کی دولت عطا فرما دیا، ان کا وظیفہ حیات اور ان کی پہچان درمیان میں صحابیہ جا رہی ہیں کہ میرے آقا کا کیا حال ہے، نہیں آقا کا کیا حال ہے، اگر تمہارے شوہر شہید ہو گئے کوئی پرواہ نہیں، مگر آقا کی بات کرو، بھائی شہید ہو گئے کوئی پرواہ کی بات نہیں، بیٹا بھی مارا گیا کوئی پرواہ کی بات نہیں، شوہر بھی مارا گیا کوئی بات نہیں، بتاؤ یہ کہ میرے آقا کا کیا حال ہے، آقا کا بھی کیا حال ہے۔ اور جن کے ساتھ میں آقا کے رشتے قائم ہو جاتے ہیں نا، آقا کے رشتے جب قائم ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ میں میرے مصطفیٰ کے تصرفات بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ کیوں کہ وہ مالک کائنات تھے، اللہ کی قدرت اور اللہ کی رحمت کے تقسیم کرنے کے مقام پر ہے میرے مصطفیٰ کی ذات۔ پھر اللہ ان کو یہ نہیں پوچھے گا کہ تم یہ ایسا کیوں کیے، یہ پوچھنے والے ہی نہیں ہے ان کو۔ جن کو جو چاہے جیسا چاہے عطا کر دے میرے مصطفیٰ، خدا جہنم میں ڈالے تو جہنم میں گئے ہوئے کو جنت میں پہنچا دے میرے مصطفیٰ کے اختیار میں ہے۔ پھر ان کے ساتھ میرے مصطفیٰ کے تصرفات ایسے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ رحمت کے بانٹنے والے ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ جن کو چاہے جو چاہے عطا کر دے، کیونکہ نبھائے جاتے ہیں میرے آقا کی وجہ سے۔ رب کا قانون تو یہ ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے عاشق بیچ میں آ جاتے ہیں تو رب کہتا ہے کہ میرے ذمہ بھی واجب ہے کہ میں ان کی قسم کو پورا کروں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ عاشقین مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ تو پھر راہ طریقت کا مقصد اور منزل بھی ان منزلوں کو حاصل کرنا ہے۔ تیری منزل تو صرف یہ ہے کہ سانسوں میں میرے مصطفیٰ سجائے، اور ہر رخ ہر جہت کے اعتبار سے نیند میں سے بھی اٹھے تو خود بعد میں یاد آئے میرے مصطفیٰ یاد آئے۔ سمجھ میں آ رہی؟ اور یہ چیز اور یہ دولت ملتی ہے میرے مصطفیٰ کی نگاہ کرم سے اور عطا سے، اور وہ اپنے چاہنے والے عاشقین کو عطا فرماتے ہیں۔ عشق مجازی عشق حقیقی تک پہنچاتا ہے۔ ان راستوں کو اختیار کرو ان کے دیوانوں کے، کہ جو ان راستوں پر چل کر میرے مصطفیٰ نے ان کو وہ دولت عطا فرمائی، ان کے طریقوں سے اپنے آپ کو ان کے پیچھے چلانے والے بن جاؤ، تو پھر رحم کھا کر خیرات ان کو مجھ کو بھی عطا کر دیں گے میرے مصطفیٰ۔ اور وہ ہو گئی تو پھر بات بن جائے گی، پھر بناوٹ ختم ہو جائے گی۔ وہ تو چاہے گا کہ برسر عام بازار میں سودا ہو جائے میری عزت میری جان و مال کا نام مصطفیٰ پر۔ آج امت ان حقیقتوں سے آقا سے کٹی ہوئی ہے، ہر جگہ جڑی ہوئی ہے، لیکن نعرہ پاک مصطفیٰ سے امت کو بہت دور کر دیا گیا۔ اس لیے حق کی راہ کی پہچان صرف یہ ہے کہ کچھ نہیں بلکہ امت کو اپنے آقا کے نعرہ پاک مصطفیٰ سے جوڑنے کی فکر کرو، یہ حقیقی خدمت ہوگی۔ اور جن کو یہ دولت حاصل ہو جائے گی، اگر سبب تم بن جاؤ گے نا، ان کی نسلیں تمہارا شکر ادا کرے گی۔ میدان محشر کے اندر میں ان کی نسلیں
کہ ہمارے باپ داداؤں کو انہوں نے صحیح رخ پر لایا، جس کی وجہ سے آج ہم گستاخ مصطفیٰ نہیں بنے، بلکہ ہم کو یہ دولت ملی ہے تو رب کے سامنے وہ تمہاری رب کی بارگاہ کے اندر تمہاری سفارش کریں گے کہ ان کی وجہ سے۔ اس لیے آج غوث و خواجہ کے نظام، غریب نواز اور اولیاء کے نظام وہ نظام ہوتے ہیں کہ میدان محشر میں انسانیت ان کا شکر ادا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو محبوب کے عشق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وحق لا الہ الا اللہ۔